اونچے خواب دیکھنے والے دشمنوں کے چنگل کے اسیر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے متوسط گھرانوں میں یہ وبا عام تھی کہ وسائل سے تجاوز کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ اور غیر ملکی تعلیم دلائی جائے اور پھر ان کے سہارے اپنے سماجی رتبے کو بلند تر کر کے خود کو منوایا جائے۔ وہ نقطہ ذہن میں آتے ہی میں خرم سلطان کے بارے میں سوچنے لگا۔ ویرا نے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے پتہ کی بات کہی تھی کہ اگر وہ پیشہ ور اسمگلروں کا شکار ہوا تھا تو اس کی گلو خلاصی محل تھی، اور وہ کسی اناڑی مہم جو کہ حد سے چڑھا تھا تو اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا۔ میں لذیذ کھانے سے انصاف کرتے ہوئے خاموشی سے اپنی اور خرم کی گفتگو کو ذہن میں تھرانے لگا۔ اس وقت اس کی باتوں سے مجھے کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ خرم نے اپنے ذریعے روبہ عمل آنے والی اکلوتی ڈیل کے ذریعے اپنے انکل انعام کے دن پھرنے کا ذکر کیا تھا۔ میں نے بار بار ان الفاظ کو یاد کیا اور اپنے ذہن میں گھماتا رہا۔ اس فکرے سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ انعام کے مالی حالات بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ متوسط طبقے کے بیشتر لوگوں کی طرح وہ بھی ترقی کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا، اور اسی دھن میں اس نے خرم سلطان کے ذریعے ہیروئن کی ایک کھیپ پاکستان سے امریکہ پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کھانا ختم کرنے تک میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ ایئر ہوسٹس خالی برتن اٹھا کر لے گئی تو میں نے ویرا کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اپنی رائے قائم کر لی ہے تو اس لڑکے سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ ویرا نے کہا، اگر تمہاری رائے درست ہے تو اس کی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر وہ میری رائے کی تصدیق کر دیتا ہے تو تمہاری حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ طے ہے کہ امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے ہمیں الگ الگ گزرنا ہے۔ ان سے نمٹنے کے بعد تم اپنے چہیتے کو ساتھ لے کر نکل جانا۔ میں اس کے استقبال کے لیے آنے والوں کو دیکھ لوں گی، وہاں تم کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے اسے خوفزدہ نہیں کر سکو گی۔ یہ میں بھی جانتی ہوں، اس نے طنز سے کہا۔ اس کی شناخت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خرم سلطان کے نام کا پلے کارڈ لیے کھڑا ہوگا۔ میں اپنا پاسپورٹ تمہارے پاس چھوڑ دوں گی۔ مجھے خالی ہاتھ دے کر وہ شبہ تک نہیں کر سکے گا کہ میں کسی لمبی پرواز سے وہاں پہنچی ہوں، اور پھر تم اس کے ساتھ رمبا سمبا ناچنا شروع کر دو گی۔ اسے خاموش پا کر میں نے چڑ لہجے میں کہا، تمہارے اسی گھنے پن سے میں چڑھتا ہوں۔ میں اسے بتاؤں گی کہ میں FBI کی ایجنٹ ہوں اور اس کا مہمان ہیروئن سمیت پکڑا گیا ہے۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور میں اسے کامیاب ہونے کا موقع دوں گی، لیکن بعد میں وہ خرم کو تنگ کرے گا۔ میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ خرم پڑھنے آیا ہے تو وہ فلوریڈا کے کسی بڑے شہر ہی میں جائے گا۔ انعام کا آدمی اسے آسانی سے نہیں گھیر سکتا۔ کوئی رابطہ ہوا تو وہ یہی بتائے گا کہ FBI نے پورے گروہ کو پکڑنے کے لیے اسے محدود آزادی دی ہے۔ اس کے بعد وہ خرم کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ بظاہر یہ سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن عملی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، منشیات بلکہ ہیروئن اور کوکین کے بارے میں امریکی حکام کے بیچ کے آدمی کے بجائے اصلی مجرم میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں ایسی مثال بھی موجود ہے کہ 2 برس کی جدوجہد کے بعد پولیس نے کسی کو ٹاؤٹ بنا کر کسی بڑی مچھلی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ کھل کر بات کر سکوں گا؟ میں نے جواب دیا، یہاں کے حالات کے بارے میں تم مجھ سے زیادہ باخبر ہو، لیکن ایک بات ضروری ہے۔ اس نے مجھے تاکید کی، اب وہ نیو یارک سے سیدھا اپنی منزل کی طرف نہیں جائے گا۔ اسے 2-4 دن نیو یارک میں رکنا ہوگا تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ FBI والوں نے 2-4 دن تک باز پرس کے بعد اسے رہا کیا ہے۔ ان 4 دنوں کے اضافی اخراجات کے لیے اسے رقم بھی درکار ہوگی۔ کسی سے ہمدردی کرنا اتنا سہل نہیں ہوتا، یہ قیمت تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ یہ قیمت ادا کرنے کے باوجود خرم کا میزبان تمہارے گلے پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم کولمبیا نہیں، امریکہ جا رہے ہیں۔ 5 جرائم ضرور ہوتے ہیں، لیکن قانون کی بالادستی کا خوف ابھی باقی ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی قانون سے ٹکر لینے کے بجائے فرار کی راہ اختیار کرنے میں حافظ سمجھتا ہے۔ میری زبان سے FBI کا نام سنتے ہی اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ کیا امریکہ کا فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اسی قدر راست باز اور پارسا ادارہ ہے؟ ویرا کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ واٹر گیٹ اسکینڈل کی تشہیر کے بعد امریکہ میں بہت تیزی سے کرپشن اور بدعنوانیوں کو سر اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ اوپر کی سطح پر بری طرح گند کھولا جا رہا ہو تو ماتحت بیوروکریسی سے نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ FBI سمیت ہر سرکاری ادارے اور محکمے میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ امریکہ کی خوش نصیبی ہے کہ اس سرزمین پر اداروں کا احترام آج بھی باقی ہے۔ اور نیو یارک پہنچ کر تم امریکہ کی اس خوش نصیبی سے فائدہ اٹھاؤ گی؟ نیو یارک نہیں، نیو آرک۔ اس نے میری تصحیح ضروری سمجھی۔ میں قابلیت نہیں بگاڑ رہی، لیکن لینڈنگ سے پہلے تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہوں گی کہ نیو یارک کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کہلاتا ہے، اور یہ نیو یارک کے کوئنز نامی ضلع میں واقع ہے، جبکہ نیو آرک نیو یارک کے جڑواں شہر نیو جرسی کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ وہاں سے نیو یارک کے مرکزی علاقے کی مسافت 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ عملاً اسے بھی نیو یارک ہی تصور کیا جاتا ہے۔ تم بلا وجہ مغز زنی نہ کرو،
یہ جغرافیہ وہاں پہنچنے کے بعد ہی ذہن میں سمائے گا۔ نیو یارک میں سارا جغرافیہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسٹریٹ اور ایونیو سے لے کر پتے تک سارا کام محض نمبروں سے چلتا ہے۔ باتوں میں قدم قدم پر میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ میری کوشش ہوگی کہ ایسا برا وقت کبھی نہ آئے۔ تھوڑی دیر پہلے گٹ وک کے ریستوران میں تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے، نیو یارک میں تمہارا پیر بھاری ہو گیا تو؟ ویرا نے میرے پہلو میں اتنے زور سے چٹکی کاٹی کہ ایک دردناک سسکاری کے ساتھ میرا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ اس میں سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ لاجواب ہو کر وہ ہاتھا پائی پر اتر آتی تھی۔ کیبن میں سے کھانے کے برتن سمیٹے جا چکے تھے۔ ہر نشست کے ساتھ لگے ہوئے ملٹی چینل ساکٹ سے منسلک ہونے والے سر بمہر ہیڈ فون اس سے پہلے تقسیم کیے جا چکے تھے۔ اسکرین پر کوئی کامیڈی فلم شروع ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ آرام کے لمحات تھے۔ جہاز کے کیبن میں روشنیاں کم کر دی گئی تھیں۔ مسافروں کی رضامندی سے میزبان خواتین کھڑکیوں کے بلائنڈز گرا رہی تھیں تاکہ سورج کی چمکتی ہوئی کرنوں کو روک کر جہاز میں خوابناک سما باندھا جا سکے۔ غضبناک کھلے سمندر پر گھنٹوں جاری رہنے والی اس پرواز کے بیشتر مسافروں نے خود ہی اپنے سروں پر لگی ہوئی بتیاں گل کر دی تھی۔ جہاز کے عملے کا پر اخلاق رویہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز میں دن دہاڑے رات نے ڈیرے ڈالتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ سفر چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، مگر پھر بھی اس کا ایک عجیب مزہ ہے۔ کیبن کے ملگجے سے ماحول میں ویرا میرے کان کے نیچے منمنائی۔ زمین سے ہزاروں میٹر کی بلندی پر جہاز کی ایک الگ کی دنیا ہوتی ہے، جس میں اجنبی دوست بن جاتے ہیں اور منزل پر پہنچتے ہی ایک دوسرے کو یوں بھول جاتے ہیں جیسے کبھی شناسائی ہی نہ رہی ہو۔ تم پر کوئی متعدی دورہ تو نہیں پڑ رہا؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ میری کانوں کو تمہاری آواز کچھ بہکی بہکی سے لگ رہی ہے۔ اس وقت تمہارے چانے سے سر ٹکا کر سونے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن میرا چانا خرم سلطان سے مذاکرات کے لیے میرے ساتھ چاہ رہا ہے۔ واپسی پر تم مستحق ثابت ہوئی تو میں تمہیں کندھا دے دوں گا۔ تم سفاک آدمی، ویرس بار انگریزی میں قدرے بلند آواز بولی۔ میری بات یاد رکھو کہ میں اکیلی نہیں مروں گی۔ یہ جہاز پھٹ کر سمندر میں گرے گا اور میرے ساتھ تمہاری راکھ بھی برہم موجیں بہا کر لے جائیں گی۔ مس، اچانک ہماری اکوی سیٹ سے ایک لرزتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ یسوع کو یاد کرو، آپس کے جھگڑے میں ایسی بدفعالی منہ سے نہ نکالو۔ اس جہاز میں تم دونوں کے ساتھ سینکڑوں انسان سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو انہیں بھی بد دعائیں دے رہی ہو؟ میں نے اچک کر پشتگاہ سے پیچھے دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر سفید فام تھا۔ مجھے متوجہ پا کر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا عرب بول پڑا۔ تمہاری عورت سب کو کیوں کوس رہی ہے؟ اس کی زبان بند کرو ورنہ واللہ دروازہ کھول کر اسے ٹھنڈے سمندر میں پھینک دوں گا۔ جذبات کی فراوانی میں اس نے انگریزی فکروں کے درمیان واللہ کا لفظ جوں کا توں استعمال کیا تھا۔ اس عرب کی مداخلت پر میرا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے کہے ہوئے فکر ویرا کو اشتعال دلانے کے لیے کافی سے زیادہ تھے۔ اگر وہ عرب سے الجھ پڑتی تو جہاز میں اچھا خاصا بلوا شروع ہو سکتا تھا اور ہم دونوں ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن سکتے تھے۔ ویرا نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن بیٹھے ہی بیٹھے اس نے بلند آواز میں چند عربی الفاظ ادا کیے اور میں نے دیکھا کہ مداخلت کرنے والے کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ان دونوں سے کہا۔ ویرا نے میری پتلون کھینچ کر مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا اور کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ، اب یہ عرب نیو یارک تک زبان نہیں کھولے گا۔ اس بار وہ اردو میں گویا ہوئی تھی۔ کیا کہہ دیا تم نے اسے؟ میں نے اپنی نشست میں بیٹھ کر حیرت سے پوچھا۔ تمہاری بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اجنبی زبان سیکھنے کا بنیادی گر یہ ہے کہ پہلے اس کی بدترین گالیاں سیکھو۔ نو آموز ہونے کی وجہ سے کوئی ان کا برا نہیں مانتا۔ میری عربی آگے نہیں بڑھ سکی، بس انہی گالیوں تک محدود ہے، اور میں نے اس کی خدمت میں وہی پیش کی تھی۔ تم بہت بے شرم ہو گئی ہو۔ سننے والوں نے تمہارے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اس نے ہلکا سا کہہ کر لگایا اور کہا، عربی اس کے سوا کسی کے پلے نہیں پڑی ہوگی، اور اب وہ مجھے جہاز سے باہر پھینکنے کی بجائے خود باہر کود جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہوگا۔ بعض وزنی اور بھرپور گالیاں آدمی کو اندر سے بری طرح ادھیڑ ڈالتی ہیں۔ اردو بھی تم نے اسی طرح سیکھی تھی؟ میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ ایک امریکی عورت کے لیے اردو بھی عربی کی طرح اجنبی تھی۔ چاہو تو کبھی اردو میں گالیوں کا مقابلہ کر کے میری معلومات آزما سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، ہو سکتا ہے کہ تم جیت جاؤ، اس لیے تمہارے چہرے پر ہر وقت پھٹکار برستی رہتی ہے۔ میں نے جل کر کہا، اس پھٹکار کو میرے قدردان مقناطیسی کشش کا نام دیتے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ میں نے بھنا کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور خرم سلطان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس بار خرم سلطان سے میرے مذاکرات بہت طویل ثابت ہوئے۔ جہاز کے ایک رقبی گوشے میں تو خالی نشستیں دے کر ہم دونوں وہیں جا بیٹھے تھے۔ میں پیتا رہا اور وہ مونگ پھلی کے نمکین دانے ٹونگتا رہا۔ اسی دوران میں باتیں بھی ہوتی نہیں۔ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ اس وقت منقطع ہوا جب جہاز نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ کپتان کے پیغام کے ساتھ ہی سیٹ بیلٹ باندھ لینے کی ہدایات روشن ہوگی۔ اس وقت ہمارا جہاز کسی موسمی طوفان کے سمندری خطے سے گزر رہا تھا۔ خود کو اسی نشست میں جکڑنے کے بجائے میں لڑکھڑاتا اور ہچکولے کھاتا ہوا اپنی اصلی نشست پر پہنچا تو میری جگہ وہی عرب براجمان تھا جو برہمی کے عالم میں ویرا کو جہاز سے سمندر میں پھینکنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے اس نے ڈٹائی سے
کھیسیں پھیلا دیں اور اٹھ کر اپنی پچھلی نشست پر چلا گیا۔ یہ یہاں کیوں جھک مار رہا تھا؟ میں نے اپنی سیٹ بیلٹ کا بکل لگاتے ہوئے ویرا سے پوچھا۔ میری دی ہوئی گالیوں کے عملی امکانات پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ ویرا نے سلگانے والی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، گالیوں پر تبادلہ خیال؟ بس بدماش کا سر توڑ دوں گا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ عورت سے ہم کلامی کو ترسا ہوا یمنی بدو ہے، اس پر غصہ مت کرو، میں مذاق کر رہی تھی۔ پر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنی جگہ چھوڑ کر تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ تم کسی اور کے پاس گئے تھے، وہ میرے پاس آ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی تلخ نوائی پر معاذرت چاہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے خرم سلطان سے طے ہونے والے پروگرام سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ کھاتے پیتے اور ہنستے بولتے وہ سفر آخر کار اختتام تک پہنچ گیا۔ پیچنگ سسٹم پر اعلانات کے ساتھ فضا میں طیارے کی بلندی تیزی سے کم ہونے لگی۔ پھر ساحل کے ساتھ ساتھ بلند و بالا عمارتوں کی طویل سی لکیر نظر آنے لگی جو رفتہ رفتہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ آئزک بیل کے وطن کی سرزمین کے تیزی سے بدلتے ہوئے وہ مناظر بہت مسحور کن تھے جو آنے والوں کو فضا ہی میں اس ملک سے مرعوب کر دینے کے لیے کافی تھے۔ جہاز نے کنکریٹ اور انسانوں کے اس پرہجوم جنگل پر تھکے تھکے انداز میں ایک لمبا سا چکر کاٹتے ہوئے اپنی بلندی میں مزید کمی کی۔ سورج کی تیز روشنی میں نیچے پھیلی ہوئی دنیا اس قدر دلچسپ نظر آ رہی تھی کہ میری طرح طیارے کے بیشتر مسافر کھڑکیوں سے نیچے جھانک رہے تھے۔ پھر مجھے تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی۔ لینڈنگ کے روایتی لوازم سے گزرتا ہوا ورجن اٹلانٹک کا وہ طیارہ آخر کار ٹھہر گیا۔ جہاز کے کپتان نور عملے کی ہدایات کے برعکس وہاں بھی مضطرب مسافروں نے طیارہ تھمنے سے پہلے اپنا دستی سامان سمیٹ کر نشستوں سے راہداریوں میں نکلنا شروع کر دیا۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، انسانوں اور بالخصوص فضائی مسافروں کا رویہ کم و بیش یکساں ہی ہوتا ہے، بس اس کی شدت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ طیارے کا دروازہ کھلنے اور اس سے گزرگاہ منسلک ہونے کے بعد پہلے میں نے جگہ چھوڑی۔ اس سے پہلے ہی میں اپنے اور ویرا کے ڈیوٹی فری الاؤنس کے مطابق الکوہل ملے مشروبات الگ کر چکا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ پہلے میں تمام مراحل سے گزروں گا، اس کے بعد خرم سلطان میرے ساتھ آ ملے گا۔ ویرا کو آخر میں باہر نکل کر اس شخص کو گھیرنا تھا جو خرم سے ہیروین وصول کرنے کے لیے ہوائی اڈے پر پہنچا ہوا تھا۔ راہداری میں رینگتی ہوئی قطار کے درمیان میں دروازے سے گزرا تو میرے ذہن میں عدم تحفظ کا ایک احساس جنم لے چکا تھا۔ مسافروں کی بھیڑ میں ایک طویل راہداری عبور کرنے کے بعد میں امیگریشن ہال میں پہنچا اور رکابین نظروں سے جائزہ لینے کے بعد ایک ایسی قطار میں کھڑا ہو گیا جس کے آخری سرے پر ایک نرم خو اور خوش رو خاتون نظر آ رہی تھی۔ لوگ اس مرحلے سے فارغ ہو کر جاتے رہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں امریکہ والے اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینے کے معاملے میں خاصے بخیل تھے۔ اپنے آس پاس مجھے ایسے کئی پریشان چہرے نظر آ رہے تھے جنہیں امیگریشن والوں نے تفصیلی جرا کے لیے قطار سے الگ کر دیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں سے کوئی مکہ ہونے والا ہو، لیکن کھلے طریقہ کار اور کڑی نگرانی کی وجہ سے شاید وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا پاسپورٹ جعلی تھا۔ مختصر ترین وقت میں سفری دستاویزات کی تیاری کے لیے اول خان نے کسی پیشہ ور جعلساز کی خدمات حاصل کی تھی جس نے پرانے پاسپورٹ پر میری تصویر لگا کر مجھے اسلم خان بنا دیا تھا۔ اس پاسپورٹ کے مطابق اسلم خان پہلے بھی کئی بار امریکہ آ چکا تھا۔ اس کے پاسپورٹ پر کہیں بھی امریکہ سے اخراج کی کوئی مہر نہیں تھی، مگر اول خان نے مجھے زبانی بتا دیا تھا کہ وہ شخص ہر بار کئی مہینوں کے لیے امریکہ میں رہا تھا۔ اس وقت میرے سامنے سب سے کٹھن مرحلہ یہی تھا کہ اسلم خان کے لیے امریکہ کوئی نئی سرزمین نہیں تھی، مگر میں وہاں اجنبی تھا۔ میں نے غور کیا تو خوشی ہوئی کہ میں نے امیگریشن کے لیے صحیح قطار کا انتخاب کیا تھا۔ بیشتر کاؤنٹرز پر کئی مسافروں کو بعد کی تفصیلی جانچ پڑتال کے لیے الگ کر لیا گیا تھا، مگر مجھ سے آگے کسی کو نہیں روکا گیا تھا۔ قطار میں بڑھنے والا ہر شخص ویزا کی مہر کے ساتھ آگے جا رہا تھا۔ میری باری بھی آ ہی گئی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا جعلی پاسپورٹ اور احتیاط سے بھرا ہوا امیگریشن کارڈ اس خاتون کے حضور پیش کر دیا۔ پاسپورٹ ہاتھ میں لے کر اس نے گہری اور وجود میں اتر جانے والی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی انگلیاں مشینی انداز میں میرے جعلی پاسپورٹ کی ورقردانی کر رہی تھی۔ تم امریکہ کیوں آئے ہو؟ اس سے سرد اور سپاٹ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ بہتر ماحول میں وقت گزارنے کی آرزو بار بار یہاں لے آتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر ماحول یا پھر یہاں کسی سے تمہاری دوستی ہے؟ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ کر پاسپورٹ کے کھلے ہوئے صفحات پر جم گئیں۔ کاش کسی سے ایسی دوستی ہو سکے۔ ابھی تک دوستی کے لیے وقت خرید کر گزارا کر رہا ہوں۔ تمہیں ایڈز کا خوف نہیں ہے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ایک مرتبہ پھر میرے چہرے پر چمکی۔ لمحہ بھر کے لیے میرے وجود میں سنسنی سی سرایت کر گئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ امریکہ میں پیشہ ور عورتوں کے ذریعے اس مرض کے پھیلنے کے امکانات ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کا رائج تھا۔ روا روی میں کہی ہوئی ایک بات یک لخ تھی، بہت سنجیدہ موڑ لے چکی تھی۔ موت آنی ہوتی ہے تو بستر پر بھی آ جاتی ہے، مگر ہم بستر پر سونا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اپنا دل کڑا کر کے جواب دیا۔ پھر ایڈز سے دہشت کیوں؟ زندگی جتنی دی گئی ہے اتنی ہی رہے گی۔
پھر اسے خوف اور دہشت میں کیوں گزارا جائے؟ جو احتیاط ممکن ہے وہ کی ہی جاتی ہے۔ مسلمان ہو؟ اس نے پاسپورٹ پر سرسری نظر ڈال کر پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ بنیاد پرست؟ اس نے چپتی ہوئی آواز میں اگلا سوال کیا۔ کسی تنظیم کے رکن ہو؟ مذہب کے بنیادی اصولوں پر پختہ یقین رکھتا ہوں، لیکن تمہارے مخصوص معنوں میں بنیاد پرست نہیں ہوں۔ اس بار میں نے پوری بے خوفی سے جواب دیا۔ نہ کسی تنظیم کا رکن ہوں۔ تم پہلے امریکہ آتے رہے ہو تو تمہیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ بروکلین کہاں واقع ہے۔ یہ شاید نیو یارک ہی کا کوئی علاقہ ہے جہاں کالوں کی کثرت ہے۔ میں نے کہا، یہ بات تم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ میرے ساتھ گفتگو کو طول دے رہی تھی۔ امریکہ میں اٹل باتیں بھی اسی بے یقینی سے کہی جاتی ہیں۔ گفتگو کا یہ مدافعانہ انداز میں نے یہیں کی سیاست میں سیکھا ہے۔ یہاں کتنے دن رہنے کا ارادہ ہے؟ اس نے بال پین کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ 1-1.5 ماہ۔ تر و تازہ ہونے کے لیے اتنی مدت کافی ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں داخلے کی اجازت نہ دی جائے تو کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یک بیک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دلکش چہرے پر سنگلاس سنجیدگی کا راج تھا۔ میں دھیرے سے کہا، اس کا سبب جاننا چاہوں گا، پھر واپس لوٹ جاؤں گا اور دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی ڈیسک پر سے ایک مہر اٹھا کر میرے پاسپورٹ پر ثبت کی اور پاسپورٹ بند کر کے میری طرف بڑھا دیا۔ اس مرحلے پر اس کے ہونٹوں پر لمحہ بھر کے لیے موہوم سے مسکراہٹ نمودار ہوئی جو فوراً ہی معدوم ہوگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مسکراہٹ کو جرم سمجھتی ہو۔ وہ ایک سنگین مرحلہ تھا جو بخیر و خوبی گزر گیا۔ آئزک بیل کے گھر میں داخلے کا قانونی حق ملتے ہی بس خشک مزاج خاتون کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ کسی فنی رکاوٹ کی وجہ سے بیگیج ہال میں مسافروں کا سامان اس وقت تک بیلٹ پر نہیں آیا تھا۔ حال کے اختتام پر ایک ٹولی کی صورت میں کھڑے ہوئے چند کسٹم حکام جو شاید اسی پرواز کے مسافروں کی پڑتال پر مامور تھے، گہری نظروں سے حال میں جمع ہونے والے مسافروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ خرم سلطان کی آمد کے ساتھ ہی حال میں سامان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امیگریشن کے کڑے مرحلے سے گزر کر وہ تیر کی طرح میرے پاس آیا تھا۔ یہاں امیگریشن والے بہت ہلکان کرتے ہیں، اس نے آتے ہی مجھے بتایا۔ پتہ نہیں اتنے ٹیڑھے سوال و جواب کے باوجود لوگ کیوں ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ برخودار یہ مجبوریاں ہیں جو لوگوں کو یہ سب برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مجھے تو خیر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی مجبوری ہے، لیکن آپ جیسے شریف اور معزز آدمی کو تو ادھر کا رخ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہنس دیا، پھر دھیرے سے بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتنا شریف اور معزز نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ دوسری اور اہم تر بات یہ ہے کہ امیگریشن والی نے مجھے زیادہ پریشان نہیں کیا۔ خدا کی پناہ، وہ اپنے کانوں کو چھو کر بولا، منشیات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن لمبی تھوتنی والا وہ امریکی مجھ سے ہم جنس پرستی کے شوق پر میری رائے دریافت کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ ان لوگوں کی سوچ بہت گھٹیا اور ذلیل ہے۔ وہ نوجوان تھا، اپنی فکر کے اعتبار سے ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ پاکستان کی کیسے روایتی گھرانے سے نکل کر امریکہ آیا تھا جہاں انکل انعام جیسے مفاد پرست اور خود غرض آدمی کو رواداری اور بزرگی کے نام پر برداشت کیا جاتا تھا۔ امریکہ اس کرۂ ارض پر بالکل ہی مختلف انسانوں کی سرزمین تھی۔ ہر شخص صرف اپنے لیے جیتا تھا۔ ڈالر وہاں کی ذاتی اور جذباتی زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ہر بات اور رشتے کو ڈالروں کی اسی ترازو میں تولا جاتا تھا۔ ڈالر تعلیم کی کنجی تھے اور ڈالر ہی رزق و روزی کا ذریعہ تھے۔ جو لوگ امریکی تہذیب کے اس جوہر کو سمجھ لیتے تھے وہ ذاتی وقار اور انا کو بھول کر ہر لمحے اور ہر قیمت پر ڈالر کمانے پر تل جاتے تھے۔ ڈالر کمانے کی اس اندھی دوڑ میں غیر ملکی بس چند روز کے لیے حیران، متذبذب اور بے یقین رہتے تھے، پھر وہ بھی لنگوٹ کس کر میدان میں کود پڑتے تھے۔ امریکہ اس وقت بھی دنیا کا خوشحال ترین ملک تھا۔ وہاں سوئی سے ہوائی جہاز تک ہر چیز مہنگی تھی، لیکن انسانی عزت و آبرو کی ارزانی بے مثال تھی۔ چند ڈالروں کی سرمایہ کاری کے عوض کوئی بھی سرمایہ دار اپنی من پسند مسرتیں خرید کر شب و روز نہال رہ سکتا تھا۔ امریکہ ایک انوکھا ملک ہے، وہاں ہر کام کسی شرم ساری کے بغیر ہوتا ہے اور شب و روز ہوتا ہے۔ بہت سے مرد کم سن عورتوں کے متلاشی رہتے ہیں اور عورتیں منہ مانگے داموں پر نوخیز لڑکوں کو ذاتی خدمتکاروں میں شامل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ اسی قانون کا تحفظ حاصل ہو یا نہ ہو، رسوم و رواج کا درجہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔